اردو املا کا سلسلہ جاری ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ مہر بلال۔ آج ہم ایک اہم چیز پڑھنے جا رہے ہیں، ہائے حوض اور ہائے مخلوط، یعنی جسے ہم دو چشمی ہے کہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اردو زبان کے اندر ہماری حروف تہجی میں صرف دو ہیں، ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے، بس یہ دو حروف تہجی میں شامل ہیں۔ یہ ہے حروف تہجی میں شامل نہیں ہے۔ جب وہ حرف نہیں ہے تو آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ نہ وہ کسی لفظ کے شروع میں آ سکتی ہے، نہ وہ کسی لفظ کے آخر میں آ سکتی ہے۔ جب وہ حرف ہے ہی نہیں تو الگ سے اس کا وجود نہیں ہے، مطلب ہم اس ہے کو اکیلے استعمال نہیں کر سکتے۔ جہاں کہیں آپ کو نظر آتی ہے مثلا ہمدرد، اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ہمدرد بک کھانے والے کو دیکھیں تو انہوں نے دو چشمی ہے سے ہمدرد لکھا ہوتا ہے۔ سوری، یہ مارکر آج ذرا کم چل رہا ہے، تو یہ ہمدرد انہوں نے اس طرح سے لکھا ہوتا ہے دو چشمی ہے کے ساتھ۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے غلط لکھ دیا، اس کا مطلب یہ کہ یہ خط نستعلیق میں نہیں ہے۔ ہم اردو خط نستعلیق میں لکھتے ہیں یا خط نسخ میں لکھتے ہیں، تو جب ہم خط نستعلیق میں لکھتے ہیں تو ہے ہمارا جو ہے وہ اس جیسی شکل میں آتا ہے، مطلب یہ اس والی شکل میں، ڈنڈے والی شکل میں، آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، اس میں آتا ہے۔ جب ہم عربی رسم الخط میں لکھتے ہیں تو تب ہے اس جیسا آتا ہے۔ عربی میں یہ نہیں ہے، لیکن لکھنے کے سٹائل میں یہ والا ہے اس سٹائل میں آتا ہے۔ تو یہ جو دو چشمی ہے یہ بیسیکلی ہندی کا ہے۔ اردو کے اندر یہ مخصوص حروف کے ساتھ آتا ہے مرکب بنا کے۔ مخلوط کا مطلب یہ تھا کہ ملی جلی ہائی آوازیں ہم انہیں کہتے ہیں، کہ کچھ مخصوص حروف ہمارے ایسے ہیں جن کے ساتھ یہ ہے لگتا ہے اور وہ ہائی آوازیں دیتے ہیں، بھاری آوازیں دیتے ہیں، موٹی آوازیں دیتے ہیں۔ مثلا بے، اب بے کے ساتھ ہم ہے لگاتے ہیں تو بھے، اس طرح پے کے ساتھ ہے لگاتے ہیں تو پھے، تے کے ساتھ لگ کے تھے، ٹے کے ساتھ لگ کے ٹھے، جیم کے ساتھ لگ کے جھے، چے کے ساتھ لگ کے چھے، دال کے ساتھ لگ کے ڈھے، ڈال کے ساتھ لگ کے ڈھے۔ اب دیکھیں آپ لوگ اگر یہ کہیں گے جی سر ابھی کہہ رہے تھے کہ آخر میں نہیں آتا، لیکن دودھ کے تو آخر میں ہے، تو دودھ کے آخر میں ہے نہیں ہے، دودھ کے آخر میں دھے ہے، دھے، دال اور ہے ملی ہوئی ہیں۔ اب ظاہر جو دال ہے وہ اپنے سے اگلے لفظ کو اپنے ساتھ نہیں ملاتی۔ اگر آپ نے اردو حروف تہجی والا ہمارا سیکشن دیکھا ہے، اگر نہیں دیکھا تو ابھی آپ چلے جائیں پلے لسٹ کے اندر، پلے لسٹ میں اردو حروف تہجی کے نام سے الگ ویڈیوز موجود ہیں، ان کو آپ دیکھیں تو وہاں آپ کو پتہ لگے گا کہ اردو کے کچھ شرارتی حروف ہیں جو خود تو دوسروں کے ساتھ ملے ہوتے ہیں لیکن اپنے آگے والے کو اپنے ساتھ نہیں چپکنے دیتے، وہ الگ سے ہی اپنا وجود رکھتے ہیں۔ تو دال بھی اسی فیملی کا حصہ ہے، یہ اپنے سے اگلے حرف کو اپنے ساتھ مکس نہیں ہونے دیتا، چمٹنے نہیں دیتا، ملنے نہیں دیتا، پچھلے کے ساتھ یہ چپکا ہوتا ہے۔ اس خاطر جو ہے وہ اس کے ساتھ چپکا نہیں بلکہ الگ ہی رہ گیا ہے۔ تو دودھ کے آخر میں دھے ہے نہیں ہے، بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں گے کہ اکیلا ہے اردو میں استعمال نہیں ہوتا۔ اسی طرح آپ کے پاس رے سے رہے، اڑے سے ڑھے، اس کے بعد ہم آگے چلیں گے کاف سے کھے، گاف سے گھے، لام سے لھے، میم سے مھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے آپ کے پاس نون سے نہیں، ہم نہیں لکھتے ہیں تو نون ہے یہ نونگنا، نہیں، نون الگ دے رہے، ہے الگ دے رہے۔ اب دیکھیں اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے سر ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ کون سے والا ہے استعمال ہونا ہے، یہ والا ہے استعمال ہونا ہے یا مخلوط ہے استعمال ہونا ہے؟ تو دیکھیں سادہ سا فارمولہ ہے، آپ لفظ کو پڑھیں۔ املا کا تعلق ہمیشہ تلفظ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر ہمیں پڑھنا اچھا آتا ہوگا تو ہم لکھنا بھی اچھا جان جائیں گے۔ پڑھنے کے اوپر فوکس کریں کہ آپ اچھا پڑھیں۔ اب نہیں، نون کی آواز الگ آ رہی ہے کہ الگ آ رہی ہے، جب الگ آواز آ رہی ہے تو آپ ہے الگ لکھیں گے، ہے حوض لکھیں گے۔ انہیں، اب وہاں الگ آواز نہیں آ رہی، نے کی آواز آ رہی انہیں، تو آپ نے لکھیں گے، الگ والا ہے نہیں لکھیں گے۔ اس طرح آپ کے پاس بھار، وزن، بھار، بھے ہے، اگر ہم یہ والا ہے لکھ دیں گے تو تب ہم بھار نہیں پڑھیں گے، وہ کیا بن جائے گا؟ بہار، بے کی الگ آواز ہے، ہے کی الگ آواز ہے، تو بہار، بہار، گھڑا۔
اب گھے کی آواز ہے تو گاف اور ہے ملے ہوئے مخلوط آواز دیں گے تو دو چشمی ہے آئے گی. اگر ہم اس کی جگہ یہ والا ہے لکھ دیں گے تو تب مخلوط آواز وہ نہیں دے گا، تب الگ الگ ہوگی. تو گاف کی الگ ہوگی، ہے کی الگ ہوگی، تو کیا بن جائے گا؟ گہرا، گھر، گوہر. اگر ہم ہے دوسرے والا لکھیں گے تو گوہر بن جائے گا، ہے مخلوط لکھیں گے تو گھر بنے گا. وہ گاف اور ہے کی ملی جلی آواز آئے گی. تو پڑھنے کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لفظ کو دیکھیں، اگر اس کی آواز بھاری آ رہی ہے تو آپ اس میں دو چشمی ہے لگائیں. اگر آواز بھاری نہیں آ رہی اور وہ الگ سے آ رہی ہے، پچھلے حرف کے ساتھ مل کے نہیں آ رہی، تو اگر الگ سے آ رہی ہے تو پھر آپ الگ لکھیں. میں نے آپ کو حروف بتا دیے ہیں، صرف اور صرف وہ 15 حروف ہیں جن کے ساتھ یہ ہے آتا ہے، اس کے علاوہ کسی کے ساتھ یہ نہیں آتا. نہ یہ الگ سے استعمال ہوتا ہے اور نہ ہی یہ باقی والے حروف کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. تو یہ صرف اور صرف 15 حروف ہیں جو حائیہ آوازیں دے سکتے ہیں. وہ ایک دفعہ پھر سن لیں: بے، پے، تے، ٹے، جیم، چے، دال، ڈال، رے، اڑے، کاف، گاف، لام، میم، نون. یہ جو حروف ہیں یہ حائیہ آوازیں دیں گے، ان کے ساتھ ہے ملا ہوا آئے گا. لازم نہیں ہے کہ آئے، مطلب ان کے ساتھ ملا ہوا آ سکتا ہے. میں نے ابھی آپ کو مثالیں دی ہیں کہ ہمارے پاس گھر مل کے آیا، گوہر نہیں مل کے آیا. تو یہ کوئی اسینشیل نہیں ہوگا کہ یہ 15 جب بھی آئیں آپ اس کے ساتھ مخلوط لگا دیں. شرط یہ ہے کہ اس کے تلفظ کو دیکھا جائے گا، ان کے مطلب کو دیکھا جائے گا. ان دونوں کے فرق سے مطلب زمین آسمان کا بدل جاتا ہے. گھر رہنے کی جگہ ہے، گوہر موتی کو کہتے ہیں، تو ہم گوہر میں تو نہیں رہ سکتے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ نے خاص خیال رکھنا ہے ان کے استعمال میں، غلطی نہیں کرنی. 15 حروف ایسے ہیں جو آپ کو متشابہ کر سکتے ہیں بس، اور اس کے لیے دھیان رکھنا ہے کہ بھاری آواز ہے یا باریک آواز ہے. الگ سے آواز آ رہی ہے کہ یہ نہیں آ رہی ہے. اگر تو پچھلے حرف کے ساتھ مخلوط قسم کی آواز آ رہی ہے تو آپ آرام سے دو چشمی ہے لگا دیں. تمہارا، اور تمہارا تو نہیں پڑھتے ہم، تمہارا. تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، یعنی کہ تمہیں یاد ہو، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. ہم نے میں کی آواز نکالی تو اکٹھا لکھیں. اگر ہم الگ لکھیں گے جس طرح تم ہی، تو تم الگ ہے، ہی الگ ہے، تو ہم تم ہی لکھتے ہیں. سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو. اب تم اور ہی الگ الگ اگر ہوں گے تو الگ الگ اس ہے کے ساتھ لکھے جائیں گے. تمہیں، تمہاری، تمہارے، وہ مخلوط آواز آ رہی ہے تو اکٹھا لکھیں گے. انہیں الگ ہے، آپ الگ لکھیں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ انہیں. تو جہاں بھی آواز پچھلے کے ساتھ مخلوط ہو کے آ رہی ہے تو آپ وہاں دو چشمی ہے لگائیں گے. اگر مخلوط نہیں ہو رہی تو آپ سادہ والا ہے لگائیں گے. یہ آپ کا آج کا لیکچر ہے. اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ دوبارہ پوچھیے. کسی اور نقطے کی سمجھ نہیں آئی تو وہ پوچھیے. کوئی اور مسئلہ ہے اردو املا سے متعلق تو وہ پوچھیے. ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، اسے سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. علم بانٹنے کی چیز ہے، جتنا آپ اسے آگے بانٹیں گے اتنا ہی ہم سب نفع میں رہیں گے.